بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 أما بعد اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بات کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، اگرچہ پچھلے کئی ہفتوں سے میری طبیعت انتہائی ناساز تھی، کوئی کڈنی کی پریشانی، کڈنی میں سٹون آ گیا تھا اور اس کے بعد کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکشن آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں مختوم المکرم حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مدظل العالی کی انتہائی قیمتی مجالس میں بھی شرکت نہیں کر سکا تھا۔ انتہائی چاہنے والوں اور دوستوں اور احباب کی فرمائش پر آج کئی ہفتوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں کچھ کہنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انتہائی مختصر وقت میں کچھ نفیس اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اور بالخصوص کینیڈا میں بھی ہماری مسجد کے متعلقین مرد اور عورت اور خواتین جتنے حضرات سن رہے ہیں، سب سے پہلے ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جو بھی کام کریں آپ حضرات، مجھ سمیت، کام کرتے وقت ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کام سے مقصد میرے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی کام کریں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کی اور اللہ کی راضی ہو جانے کی نیت کو ضرور بھی ضرور شامل حال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ پہلے دن یہ ملکہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا، اس کی مشق کرنی چاہیے، خوب مشق کرے۔ ہر کام کے کرتے وقت نیت اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے۔ مشق کریں، پریکٹس کریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، آرام کریں،
کام پہ جائیں، دوست احباب کے ساتھ میٹنگ کریں، کوئی بھی کام کریں، ہر کام سے پہلے یہ نیت کر لیں اور مشق کریں ہر کام میں کہ بھائی میرا اس کام سے مقصد میرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کام پر جو مدد اور نصرت پھر آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی لڑائی میں ان کی یہودی کے ساتھ جڑب ہو گئی۔ ان کا مد مقابل اپوننٹ ایک یہودی تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس تلوار کے وار کو خالی کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی، اس نے اس کو خالی کر دیا۔ پھر تلوار چھوڑ کر ہاتھوں لڑائی شروع ہو گئی بغیر تلوار کے۔ نتیجہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر زمین پہ گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور چھری نکال لی کہ چھری نکال کر اس کا کام تمام کر دوں۔ اب اس یہودی نے دیکھا، جو نیچے پڑا ہوا ہے، اس یہودی نے دیکھا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تھوڑی دیر میں میرا خاتمہ ہو جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے جو پڑا ہوا تھا زمین پر، اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں اور آپ ہوتے تو اس موقع پر میرا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا۔ پہلے صرف ہم اگر اس کا گلا کاٹ دیتے تو اب تو ہم نے اس کو پہلے اس کی آنکھ میں بھی مارنا ہے، کان میں بھی مارنا ہے، ناک میں بھی مارنا ہے، سینے میں بھی مارنا ہے۔ ہمارا غصہ بڑھ جاتا اور ہم اس پر پہلے سے زیادہ تشدد کرتے اور سختی سے پیش آتے اس کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کیا کہ جیسے اس نے تھوکا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور اس کو کہا، جا بھائی، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو میرے سامنے سے چلا جا۔ وہ آدمی بڑا حیران اور پریشان، کیونکہ اس کی نظر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، جیسے ہم بھی سوچ رہے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اسے تو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا، بھائی مجھے تو ختم ہو جانا چاہیے اب تک، اور مجھے پہلے سے زیادہ مجھ پر سختی سے پیش آنا چاہیے، اور آپ مجھے بالکل چھوڑ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، جواب سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ارے بھائی، پہلے تو میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ تو اللہ کے دین کا دشمن تھا، اور اللہ کے دین کے دشمن ہونے کی وجہ سے اب تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے ساتھ لڑتے ہوئے تجھے قتل کر دینا تھا، لیکن تو نے جب میرے اوپر تھوک دیا تو میرے نفس کا بھی حصہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب میرے نفس کو غصہ آیا، تو پہلے تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے ساتھ لڑائی لڑ رہا تھا اور تم کو قتل کر رہا تھا۔ اب جب مجھے میرے نفس کو غصہ آیا اور میں تمہیں اب مارتا ہوں، تو میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی شریک کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس قتل کے بدلے پوچھ نہ لے کہ علی، تم نے فلاں آدمی کو اپنے نفس کے لیے کیوں قتل کیا۔ اس لیے بھائی میں نے تمہیں جانا گوارا کر لیا، لیکن تجھے قتل نہیں کیا۔
آپ نے دیکھا، غور کیا؟ اس معاملے میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگاہ میں اللہ کی رضامندی تھی. وہ آدمی کیا کہتا ہے، وہ یہودی کیا کہتا ہے، اچھا آپ ادھر ہی ٹھہریے، ادھر ہی ٹھہریے، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں گھر جا کے آتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آدمی گھر گیا اور گھر جا کر اپنے رشتہ داروں کو یہ واقعہ سنایا، اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا، بیوی بچوں کو یہ واقعہ سنایا اور کہا اس آدمی کو تم نے اگر دیکھنا ہو تو میں اس آدمی کو فلاں جگہ پہ کھڑا کر کے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ. گھر کے چھوٹے بڑے رشتہ دار سارے ملا کر 50 آدمی بنتے تھے. 50 آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کے لیے آئے اور جب زیارت کر لی تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو جس آدمی کا دین اور جس آدمی کا مذہب اسے یہ سکھاتا ہے میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں. سب نے کہا اگر آپ قبول کرتے تو ہم بھی قبول کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس عمل کی وجہ سے 50 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. 50 آدمی اسی وقت، اسی دن، اسی جگہ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. 50 آدمی. آپ نے غور کیا کہ ان 50 آدمیوں نے اسلام قبول کیوں کیا اور کون سی وہ وجہ بنی تھی ان 50 آدمیوں کے اسلام کے قبول کرنے کی؟ میرے انتہائی واجب الاحترام کینیڈا والوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آج تو مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو آج میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر کی صحبت میں اور ان کی معیت میں آپ کے درمیان ہوتا اور میں بیان کر رہا ہوتا اور آپ سامنے سے مجھے سن رہے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میں وہاں آؤں یا میں وہاں موجود ہوں. اللہ نے آج کی ملاقات کو اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے مقرر کیا تھا. بہرحال ہم آپس میں اگرچہ جسم سے دور ہیں پر روحانیت اور جان کے اعتبار سے ہم تو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے سمجھے. اب غور کریں کہ 50 آدمیوں کا اسلام لانے کا سبب یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس آدمی کو، اس یہودی کو اللہ کی رضا کی خاطر قتل کرنا تھا اور اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا کہ میرا نفس اس میں شامل ہو گیا تو کہیں اللہ کو جواب کیسے دوں گا میں کہ تم نے فلاں آدمی کو اپنی ذات کے لیے کیوں مارا. کتنی اچھی نیت. تو ہر وقت اس بات کے در پہ رہیے کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام مشق کرنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی. ایک کام میں یاد آئے گا، دوسرے کام میں بھول جائیں گے، پھر تیسرے کام میں یاد آ جائے گا، چوتھے کام میں بھول جائیں گے. بہرحال ہر مرتبہ اپنے نفس کو یاد دلانا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ جو بھی میں کام کروں میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کے کروں. برکت یہ کہ اللہ تعالی، اب دیکھیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس عمل کی برکت سے 50 آدمیوں کو اللہ تعالی نے اسلام نصیب فرما دیا. اگرچہ ہماری نیت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح اتنی خالص نہیں ہوگی، لیکن اللہ ہماری اس نیت کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کی تو اصلاح کر دیں گے. اللہ ہماری بھی اصلاح کریں گے، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح کریں گے، گھر والوں کی بھی اصلاح کریں گے. جتنی جتنی نیت میں مضبوطی آتی جائے گی اتنے اچھے اچھے اس کے اثرات ملتے چلے جائیں. مجھے یاد ہے غالباً حضرت ذوالنون المصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یا حضرت ذوالنون المصری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور بزرگوں کا بھی نام بعض کتابوں میں ملا ہے کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک کشتی گزر رہی ہے، بہت خوبصورت سجی ہوئی کشتی گزر رہی ہے.
تو حضرت کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، حضرت نے پوچھا یہ اتنی خوبصورت کشتی اور اتنی بہترین یہ کشتی کس کی ہے؟ کسی نے کہا یہ بادشاہ کی کشتی ہے، جو موجودہ دور کا بادشاہ ہے ہمارے ملک کا، کنگ ہے، یہ اس کی کشتی ہے۔ اور پھر کہنے والے نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کشتی میں کیا ہے؟ اس اللہ والے بزرگ نے، چاہے وہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہوں یا سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ہو، ایک بزرگ تھے، تو اس بزرگ نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اس کشتی میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کشتی بادشاہ کی کشتی ہے، فلاں علاقے سے چلی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے لینڈ کرے گی، اور اس کشتی میں بادشاہ کے لیے شراب جا رہی، بادشاہ کے لیے بادشاہ نے شراب منگوائی ہے، اور یہ کشتی والے اس شراب کو لے کر جا رہے ہیں، اور فلاں جگہ پہ جا کے کشتی جو ہے وہ لنگر انداز ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا تم مجھے لے جا سکتے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا لے جا سکتا ہوں۔ کہا چلو۔ اب دونوں چلے ہیں اور وہاں پہنچے جہاں اس کشتی نے لنگر انداز ہونا تھا، یعنی جہاں جا کے رکنا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو واقعی دیکھا کہ کشتی والے کشتی سے شراب کے مٹکے نکال رہے ہیں۔ 10 شراب کے مٹکے نکالے، بڑے بڑے مٹکے اور ڈرمز، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، بڑے بڑے ڈرم لائے گئے اور وہاں جا کر نکالے گئے، وہاں جا کر رکھے گئے۔ اب ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پہنچے تو وہ سارے کشتی والے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بادشاہ کا مال ہے۔ اس نے کہا ہے کیا؟ اس نے کہا شراب ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یا جو بھی بزرگ تھے جن کا نام جو بھی تھا، انہوں نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور توڑنا شروع کر دیا۔ ایک مٹکا توڑا، ساری شراب بہا دی، دوسرا مٹکا توڑا، ساری شراب بہا دی، 3 4 5 6 7 8 9 مٹکے توڑ دی، اور 10واں مٹکا چھوڑ دیا۔ 9 مٹکے توڑ دیے اور 10واں مٹکا چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ڈنڈا پھینک کر ادھر چل دیے۔ کسی نے کہا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے یا اس بزرگ سے کہ ایک مٹکا شراب کا باقی رہ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بادشاہ کے پاس وہ سارے جو کشتی بان تھے جا کر شکایت لے کر گئے کہ فلاں بزرگ نے میں ہم شراب کے مٹکے 10 لائے تھے، انہوں نے 9 توڑ دیے، ایک بچایا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب بادشاہ کی خدمت میں جب وہ بزرگ کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا ارے بھائی یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے شراب کے مٹکے تھے، تمہیں پتا بھی ہے، تم نے اس کو توڑا تو کیوں توڑا ہے؟ اور تم نے ایک چھوڑ دیا تو ایک چھوڑا تو کیوں چھوڑا ہے؟ یا میرے اللہ، ایک توڑا تو کیوں توڑا اور ایک چھوڑا، 9 توڑے تو کیوں توڑے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بادشاہ کا ہے تو توڑا کیوں ہے؟ اور اگر توڑنا تھا تو سبھی توڑ دینا تھا، ایک چھوڑا کیوں؟ یا میرے اللہ، ان کا جواب سنیے۔ کہا میں نے توڑے اس لیے کہ میری نگاہ میں تمہاری رعایا کی، تمہارے کیا کہتے ہیں اس کو، جو بادشاہ کے جو ہوتے ہیں نا رعایا، تمہاری پبلک کی رعایت مقصود تھی میری نگاہ میں، ان پر ترس کھایا ہے میں نے، اس لیے توڑا۔ انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے میری پبلک پر، میری رعایا پر کیسے رحم کھایا، اور یہ میرے شراب کے مٹکے توڑ کر تم کہتے ہو کہ میں نے پبلک پر رحم کھایا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ان کا جواب سنیے، بڑا عجیب جواب تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو سنا ہے نا، الناس علی دین ملوکہم، پبلک بادشاہ کے دین پر ہوا کرتی ہے، ان کے طریقے پر ہوا کرتی ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ شراب پیئیں گے تو یقیناً آپ کے ہاتھوں کے نیچے جو لوگ ہیں، آپ کی پبلک جو ہے وہ بھی شراب پیئیں گی۔ اگر بڑا کوئی غلط کام کرتا ہے تو
اس کے بچے غلط کام کی طرف ضرور بھی ضرور راغب ہوں گے، اس لیے کہ وہ بڑوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، اردو میں بھی ہے کہ خربوزہ خربوزی کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اگر بادشاہ ایسا کرے گا تو پبلک نے ضرور کرنا ہے، تو بادشاہ سلامت۔ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کی پبلک بھی شراب پیے گی، اور شرابی آپ اندر گھر میں چھپ کر پیتے ہیں، وہ باہر کھل کر پیئیں گے۔ تو میں نے شراب کا مٹکا اس لیے توڑ دیا کہ نہ آپ شرابی ہوں، جب آپ شرابی نہیں ہوں گے تو آپ کی پبلک بھی شرابی نہیں ہوں گی۔ تو چونکہ پبلک بادشاہوں کے طریقے کو دیکھ کر چلتی ہے، چھوٹا بڑوں کے طریقے کو دیکھ کر چلتا ہے، لہذا میں نے آپ کے چھوٹوں پر اور آپ کی پبلک پر رحم کھاتے ہوئے میں نے شراب کا مٹکا توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تم نے پبلک کی رعایت کی اور بادشاہ کے شراب کا مٹکا توڑ دیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن بتاؤ ایک شراب کا مٹکا چھوڑ دیا تو چھوڑا کیوں ہے؟ یہ ہوئی اصل بات۔ میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولائی ہم سب کے مخدوم المکرم قطب الاقطاب سیدی مرشدی و ابھی حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ نے ایک مرتبہ ایک جملہ سنایا، فرمایا کہ میرے چچا جان بانی تبلیغ حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی بھی کام کرتے تھے نا تو کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھتے تھے اور اپنی نیت کو درست کر لیتے تھے کہ میں اس کام سے مقصد اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ حضرت نے جو فرمایا وہ ہے نوٹ کرنے کے قابل، فرمایا میرے چچا جان چائے پیتے تھے تو چائے پینے سے پہلے بھی نیت اللہ کی رضامندی کی کیا کرتے تھے۔ ایمانداری سے کہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں۔ ہماری بھی عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی ہے، کبھی چائے پیتے وقت بھی ہم نے اللہ کی رضامندی کی نیت کی تھی؟ ہم نے اچھی نیت کی تھی کہ نہیں؟ چائے تو پینی ہے، چائے پیتے وقت کیا اچھی نیت کرنی؟ چائے پیتے وقت اللہ کو راضی کرنے کی کیا نیت کرنی؟ چونکہ ہماری زندگی میں پریکٹس نہیں ہے اور ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہم نے کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، جب سوچا نہیں ہے تو پھر چائے پیتے وقت پانی پیتے وقت کھاتے وقت ہم اللہ کی رضامندی کی نیت کیا کریں؟ مگر جن کی زندگی میں یہ رچ بچ گیا تھا وہ چائے بھی اس نیت سے پیتے تھے کہ اس چائے کے پینے سے مقصد اللہ کو رضا، اللہ کی رضامندی۔ چائے پیتے وقت یہ نیت کرتے تھے کہ اس سے بدن میں جو چستی آئے گی اس چستی کو میں اللہ کی عبادت میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ۔ چائے سے جو سستی دور ہوگی اور طبیعت میں فریشنس جو آئے گی اور طبیعت میں چستی جو آئے گی، اب اس چستی کے بعد میں اس چستی کو اللہ کی رضامندی والے کام میں، قرآن شریف کی تلاوت میں، عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالی جن کاموں سے خوش ہوتا ہے میں اس کام کو میں کروں گا، خوشی سے کروں گا۔ تو چائے پیتے وقت بھی اللہ کی رضامندی کی نیت یہ ہے۔ کھانا کھاتے وقت، اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سے ضرور کہوں گا، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، دوستوں سے بھی کہوں گا، سننے والوں سے بھی کہوں گا، خدا کے واسطے یہ خود صرف پریکٹس نہیں کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی اس کی مشق کرانی ہے، اپنی اولادوں کو بھی مشق کرانی ہے۔ جب والدین میں ہی اس بات کا دھیان نہیں ہوگا تو اولادوں میں یہ دھیان کیسے منتقل کریں گے؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب والدین میں اور بڑوں میں یہ دھیان آ جائے گا تو اپنی اولادوں میں بھی کوشش کریں اس بات کے منتقل کرنے کی کہ ان کے ہر کام سے پہلے ان کو یاد دلائیں کہ بچوں یہ کام کرنا ہے تو اس کام کے کرنے سے نیت اللہ کی رضامندی کی ہونی۔ تو چائے پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ہر چیز کے کرتے وقت اللہ کی رضامندی کی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ برکت دیکھیے اس کی۔ ایک واقعہ تو میں نے سنایا
کہ 50 آدمیوں نے صرف اس ایک نیت کے نتیجے میں، اس ایک نیت کے نتیجے میں 50 یہودیوں نے اسلام قبول کیا تھا، مرد عورت چھوٹے بڑے سب اس میں شامل۔ اب یہ دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں کہ 9 مٹکے توڑ دیے، اور توڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ تم بڑے ہو اور تمہارے بڑے کے اس برے عمل کو دیکھ کر چھوٹے بھی برے عمل پہ جائیں گے، لہٰذا میں نے 9 مٹکے شراب کے اس لیے توڑ دیے کہ دوسرے تمہارے جیسے چھوٹے اور تمہیں فالو کرنے والے کئی غلط کام کی طرف نہ چلے۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی، کہا پھر جب توڑے تھے تو 10 توڑ دینے تھے، تم نے 9 توڑے، ایک چھوڑ دیا۔ یا اللہ، ان کا جواب سنیے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ جب میں 9 توڑ بیٹھا تو میرے دل نے کہا کہ جب تو 10واں بھی توڑ لے گا نا تو دنیا کہے گی واہ واہ کتنا بہادر ہے، کتنا جری ہے، کتنا جو ہے وہ ٹف انسان ہے، کتنا بہادر انسان ہے کہ بادشاہ کے شراب تو مٹکے توڑ دیے۔ ہم تو بادشاہ کے مٹکے کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے، اور اس نے تو 10 توڑ دیے، تو میرا نفس پھول گیا اور میرا نفس بڑا خوش ہوا کہ اوہو میں 10واں بھی توڑوں گا۔ جب توڑنے لگا تو کہا میرا نفس کہے گا کہ بادشاہ کے جو ہے مٹکے توڑ دیے، اور کتنا جو ہے بڑا بہادر ہے اور کتنا جری انسان ہے۔ میرے دل میں پہلے میں نے مٹکے توڑے تھے 9 مٹکے اللہ کی رضا کے لیے، اب یہ 10واں مٹکا میں جو توڑتا تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے توڑتا، اور نفس کو خوش کرنے کے لیے شراب کا مٹکا توڑ دیتا۔ مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی بات پر میں پکڑا نہ جاؤں اس لیے میں نے 10واں مٹکا چھوڑ دیا۔ 10واں مٹکے میں میرے نفس کی رضا شامل ہو جاتی، اس کے نتیجے میں وہ جو پہلے 9 مٹکے توڑے تھے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا، اور اس 10ویں شراب کے مٹکے کے توڑنے پر اللہ کی پاک بارگاہ میں پکڑا جاتا۔ اس لیے میں نے 10واں مٹکے میں جیسے ہی میری نیت میں فطور آیا، اللہ کی طرف سے میری نگاہ ہٹ گئی، میرے نفس اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے 10واں مٹکا جانے دیا، نہیں توڑا۔ پتا ہے میری ماں و بہنوں اور میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور میرے پیاروں، کس کس کا میں نام لوں؟ مجھے آج میرے وہ بھائی بہت یاد آ رہے ہیں جو بہت محبت اور پیار کے ساتھ خدمتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، اپنے گھروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے پکوا کر لاتے تھے کہ مولوی صاحب ہمارا کھانا بھی یہ کھا لو۔ کس محبت اور پیار کے ساتھ! دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ آخرت میں بھی عطا کرے، اور اللہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور ان بھائیوں کو دنیا میں بھی اللہ بہترین سے بہترین اس کا بدلہ عطا کرے۔ قسم سے جب یاد آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس محبت کا صلہ کہاں سے کیسے دیں ہم؟ ماں سوائے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کے لیے کہیں کہ اللہ ان کے دین دنیا آخرت میں ان کے ساتھ رحم کا، فضل کا اور مغفرت کا، اور ان کی رزق میں برکت کا، اور آخرت میں بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے داخلے کا اللہ ان کے لیے تو لکھ دے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اللہ کی رضا کے لیے 9 مٹکے توڑے بھی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے 1 مٹکا چھوڑ بھی دیا کہ نفس شامل ہو جائے گا کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور جب یہ کہہ کر بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت اب میں جا سکتا ہوں، جب نگاہ بادشاہ کے چہرے پر اس نے ڈالی اس بزرگ نے، تو کیا دیکھا کہ بادشاہ زار و قطار رو رہا، اس کی آنکھوں سے بارش کے قطرے کی طرح پانی بہ رہا۔ بادشاہ نے اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور بادشاہ کو تسلی آ گئی، بادشاہ اٹھ کے آیا اور آنے کے بعد حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیے اور کہا حضرت مجھے اللہ کے واسطے توبہ کرا دو، اور میں آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں
کہ مرنے کو مر جاؤں گا لیکن پوری زندگی کبھی شراب نہیں پیوں گا، شراب پینے سے توبہ کر. اور اس بادشاہ کے توبہ کرنے کے نتیجے میں بادشاہ کے جو مصائب تھے، جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں نے بھی توبہ کر لی. اس ایک اچھی نیت کے نتیجے میں اللہ نے سینکڑوں انسانوں کو توبہ کی توفیق عطا. اس لیے میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ ایک دن میں نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا. اور میں یہ بات بھی کہوں کہ یہ مشق بھی کریں، مشق کرنے کے بعد طبیعت نہیں جمے گی جب تک کسی اللہ والے کی دعا شامل حال نہیں ہوگی اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے، ان کے ساتھ بیعت نہیں کر لو گے، اس وقت تک یہ پوری اچھی طرح ہماری دل میں یہ جگہ نہیں پکڑے گی. مخدوم المکرم حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، عرفان میں، احسان میں، وجدان میں، غرضے کے ان کے ہر خیر میں اللہ برکت عطا فرمائے. جن جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے، میں گزارش کروں گا، میں کہوں گا، بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اس کے لیے اللہ والوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے جو آنسو بہا کر اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے مریدوں کے لیے مانگیں، ایسے ہمیں شیخ کی ضرورت ہے. اور اس وقت میری نگاہ میں کینیڈا والوں کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے حضرت سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے. میں درخواست کروں گا کہ جو بیعت نہیں ہوئے فوراً اللہ کا نام لے کر حضرت سے درخواست کر کے بیعت ہو جائیں. مشق کریں، ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود، اور اللہ کی رضا کو مخصوص سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی نیت کر کے ہر کام کو کرنا شروع کریں. یہ سب سے پہلے میری ایک جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست تھی. مجھے پتا ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا سنا دوں، اس کے بعد بات ختم کروں. میں مدینہ طیبہ میں تھا. ایک بزرگ کے مجلس میں گیا، انہوں نے ہمیں قہوہ پلایا اور قہوہ کے ساتھ کھجور کھلائی. یا اللہ، وہ کھجور تھی، واقعی وہ جنت کا میوہ تھا، جنت کا مزہ تھا اس میں. ایسا آج تک میری زبان نے ایسا مزہ والی کھجور نہیں کھائی ہے. اجوا تھی، اجوا تو ویسے ہی مزیدار ہوتی ہے، لیکن ان بزرگ کے اس قہوے کے ساتھ جو ہم نے کھجور کھائی، اس میں جو مزہ تھا، آج تک میری زبان نے ویسا مزہ، بہترین مزہ چکھا نہیں. تو بزرگ سے تو مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. میں ان کا بیٹا تھا، میں نے ان کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ کھجور جو ہے کہاں ملتی ہے، اتنی اچھی کھجور؟ میں نے کہا مارکیٹ میں. میں نے کہا مارکیٹ میں ملتی ہے تو مجھے بھی لے آ کے دے دو. انہوں نے کہا کتنی چاہیے؟ میں نے کہا 5 کلو. اتنی بہترین لذت والی انہوں نے 5 کلو لا کے دے دی. میں نے کہا میں اپنے دوستوں کو جا کے کھلاؤں گا، لیکن میں نے ایک چکھی تو وہ مزہ نہیں، دوسری چکی وہ مزہ نہیں. میں نے تھیلی اوپر نیچے کر کے چکی چکھنے میں 10-15 کھا گیا کھجوریں، لیکن وہ مزہ نہیں. تو جب اس کا بیٹا آیا پیسہ لینے کے لیے، میں نے کہا بھیا دھوکا ہو گیا میرے ساتھ. انہوں نے کہا دھوکا کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ کھجور جو میں نے تمہارے گھر میں کھائی تھی وہ کچھ اور تھی اور یہ کچھ اور ہے. اس نے کہا موسیٰ واللہ یہ وہی ہے. میں نے کہا اگر یہ وہی ہے تو پھر اس میں وہ وجہ کیوں نہیں؟ نے کہا وہ تو معلوم نہیں. میں نے کہا میں تمہارے ابا سے کہوں گا. جب مسجد نبوی شریف میں گئے، حضرت سے ملاقات ہوئی تو ہم نے حضرت سے بات کی اور کہا حضرت وہ کل آپ کے گھر جو کھجوریں کھائی کبھی ساری زندگی نہیں چکی ہے، آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ جواب میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں آج تک محفوظ ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب، ایک تو کھجور تھی جنت کی، وہ تو آپ نے بھی کھائی ہے، آپ بھی کھائیں گے، بازار میں ملتی ہے.
لیکن اس کے اندر اخلاص کا جو مزہ تھا وہ اخلاص کا مزہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا بات ذرا وضاحت کیجئے، میں سمجھا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے وہ کھجور محض اور محض اور محض اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. شاید اس اخلاص کی برکت تھی کہ اس کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا مزہ رکھ دیا تھا. اس لیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے چھوٹے سے بڑے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گا. اور میں نے کہا بغیر مشق کے، بغیر اللہ والوں کی دعا کے، اور بغیر اللہ والوں کی توجہ کے، اور بغیر اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بغیر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے گی نہیں، ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت محفوظ نہیں رہے گی. وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. جی ہاں، جی ہاں. سونا ہے تو بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، جاگنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، کھانا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو، پینا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو، کپڑا پہننا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو، کام پہ جانا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو، بیوی بچوں سے بات چیت کرنی ہے اللہ کی رضا کی نیت ہو، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا کی نیت ہو. غرض یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام میں اللہ کی رضامندی کی نیت شامل حال ہو اور اس کی پریکٹس کرے. میرا خیال ہے میرا وقت پورا ہو گیا اور آپ لوگوں نے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اور مجھے آپ کے وقت کا اندازہ نہیں. اس وقت ہمارے یہاں 10 بجنے والے ہیں اور آپ کے یہاں یقیناً 5 بجنے والے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے ابھی نماز بھی پڑھنی ہوگی، کھانا بھی کھانا ہوگا. اس لیے اس ایک بات کو اپنے پلڑے ضرور باندھ لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید چاہا تو میں کسی اور مجلس میں مزید 2 بات اس کے ساتھ پیش کرنی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام میں اس کی رضا اور اس کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج تک جو زندگی گزری ہے بغیر کسی سوچ کے، بچار کے، آئے افسوس ہے، اس پر افسوس کریں، حسرت کریں اس پہ. کیا معلوم اللہ کو ہمارا یہ حسرت کرنا اور افسوس کرنا پسند آ جائے. کیوں ہو 30-40 سال سے میں کام کرتا رہا اور میرے اللہ کی رضامندی میں نے نہیں سامنے رکھی. اللہ میں کتنا نالائق ہوں. حسرت کریں، افسوس کریں. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسرت پر، اس افسوس پر ہماری پچھلی زندگی کے اس کی رضامندی کو سامنے نہ رکھنے کا جو گناہ ہے اللہ اسے معاف کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں عطا کر دیں. حسرت اور افسوس بڑی عجیب چیز ہے. 1-2 منٹ میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی دعا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد. سب سے پہلے لقب ان کو امیر المومنین فی الحدیث ملا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں رحمت اللہ علیہ. عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے، کھانے پینے سے فارغ ہو کر اپنی اہلیہ سے کہتے کہ تم سونے چلی جاؤ، میں اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے اور ساری رات قیام میں گزار دیتے، نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے. ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ لوہار تھا. لوہار بولنے سے وہ لوہے کا کام کرنے والا. سارا دن لوہا کا کام کرتا تھا، وہ کوٹتا تھا، اس کو مارتا تھا، ہتھوڑے مارتا تھا، مار مار کے سارا دن کام کر کر کے بیچارہ تھک جاتا تھا. رات کو آتا، عشاء کی نماز پڑھتا، کھانا کھاتا اور بیوی سے کہتا بسترا بچھا دو
اور وہ بستر پر سونے کے لیے چلا جاتا. اللہ کی شان دیکھیے. نیکسٹ ڈور میں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے, ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ساری رات بستر پر گزار دیتا. لیکن سونے سے پہلے جب دیکھتا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو اللہ سے کہتا, اے میرے اللہ, میں تو مزدور آدمی ہوں, سارا دن لوہے کے ساتھ جھگڑتا ہوں, لڑتا ہوں, سارا دن لوہے کو کوٹتا ہوں, ہتھوڑا مارتا ہوں, کاش میں بھی اتنا ویلا ہوتا, میں بھی اتنے فرصت میں ہوتا کہ میں بھی کچھ کام نہ کرتا ہوتا, تو اللہ میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح ساری ساری رات عبادت کرتا تیرے سامنے. کیا کروں, صبح اٹھ کے پھر جانا ہے, میں عبادت نہیں کر سکتا, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر. یہ دعا کرتے کرتے روتے روتے سو جاتا. دونوں کا انتقال ہو گیا, عبداللہ ابن مبارک کا بھی انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ, اور اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے محلے کے ایک بزرگ خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی خواب میں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جنت کے بڑے اونچے درجے پر ہیں. پوچھا, عبداللہ کیسے ہو, اللہ کو کیسے پایا؟ انہوں نے جواب دیا, بہت لمبا واقعہ ہے. کہا, بہت نعمتوں میں ہوں اور اللہ نے مجھے عالی قسم کی جنت دی ہے. تو اس نے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ آپ کا جو پڑوسی تھا وہ لوہار, وہ بھی تو آپ کے ساتھ آپ کے آگے پیچھے فوت ہو گیا ہے, وہ کہاں ہے؟ جنت میں تو ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا, کیا کہتے ہو جنت میں؟ ارے وہ تو جنت میں مجھ سے بھی بہت اونچی جگہ پر ہے, بہت اونچی جگہ پر. وہ کیسے بھائی؟ وہ تو لوہار تھا, 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, کوئی حدیث کی خدمت نہیں کرتا تھا, دین کی خدمت نہیں کرتا تھا, عبادت میں مشغول نہیں رہتا تھا, تہجد نہیں پڑھتا تھا, اور آپ کے حالات کا سب کو پتا ہے, وہ تو اس کے حالات کا بھی سب کو پتا ہے. وہ آپ سے کیسے بڑی اونچی جنت میں؟ مذاق نہ کریں, سچ سچ بتائیں. فرمایا, قسم اللہ کی, وہ جنت ہی میں نہیں, جنت میں مجھ سے بہت بلند و بالا جگہ پر ہے. انہوں نے کہا, وہ کیسے؟ فرمایا, دیکھو نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا, نماز میں بھی پڑھتا تھا, اور نوافل وغیرہ میں کرتا تھا, لیکن وہ حسرت کرتا تھا, کہتا تھا, روتا تھا اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ, یہ تو فرصت میں اس لیے عبادت کرتے ہیں, مجھے بھی فرصت ملتی تو میں اس سے بھی زیادہ عبادت کر کے دکھاتا. اللہ کا اس کا حسرت کرنا اور افسوس کرنا اللہ کو بہت پسند آیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جنت میرے جیسے اعمال دے دیے. تو ہم دونوں کے اعمال کی وجہ سے ہماری دونوں کی جنت ایک درجے میں ہوئی, اور اس کے بھی نیک عمل اور ٹاپ آف رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی اونچی جنت اس کو عطا کر. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, میرے پیاروں, اور بالخصوص خدمت کرنے والی ٹیم کے ساتھیوں, عابد صاحب ہیں, محمد بھائی ہیں, عرفان بھائی ہیں, ابو بکر بھائی, اور کون کون سے بھائی, نلہ بھائی, اور میرے چھوٹے بڑے ہر ایک چھوٹے بڑے ساتھی, میرے ہر ایک چھوٹے بڑے دوست احباب. اور پتہ نہیں آج کی مجلس میں شعیب بھائی بھی ہوں گے, سن رہے ہوں گے, احمد بھائی بھی ہوں گے, سن رہے ہوں گے, جتنے بھی کینیڈا والے ہیں, اللہ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, خوشیاں نصیب کرے دنیا آخرت کی. میں ایک بات کہوں گا, اور میرے وہ نمازی, وہ مسجد کے چھوٹے بڑے صاحب, اللہ اکبر کبیرہ, مجھے ایسے مخلص ساتھی یقین کیجئے دیکھنے کو نہیں ملے. ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا, مولوی صاحب, ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, مولوی صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اور کسی کو پتا نہیں, کسی نے دیکھا بھی نہیں اور کسی کو بتانا بھی نہیں آپ نے. جب میں وہ لفافہ لے کر یہاں انگلینڈ آیا اور میں نے کھولا تو میں نے دیکھا اس میں $20 ہے, لیکن جس خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس نے $20 دیے نا, میں نے اپنے گھر والوں کو کہا, ہو سکے تو اس $20 کو میرے میت پر خرچ کر دینا. میں نے الگ سے رکھوا دیا. میں نے کہا, جس خلوص کے ساتھ انہوں نے دیے ہیں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس خلوص کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے. کہاں سے لاؤں ایسے دوست احباب؟ ان سب کے لیے دعا کے علاوہ اور کر کیا سکتا ہوں؟ لیکن یہ ایک بات آج کی مجلس کے لیے, اتنی بات میں نے کر دی ہے, وقت بہت ٹائٹ ہو رہا, اتنی بات میں نے کر دی ہے.
وہ یہ ہے کہ میرے دوستو بزرگوں، جو بھی کام کریں مشق کریں، مشق کریں. کھانا کھائیں تو اللہ کی رضامندی کی نیت کریں، اور اگر بھول گئے نا، درمیان میں یاد آیا، تھوڑی دیر کھانا بند کر دیں، نیت کریں، اپنے اصلاح کریں، اپنی نیت کو درست کریں، سوچیں کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. پانی پی رہے، ایک گھونٹ پی لیا بھول کر، یاد آیا فوراً روک لیں، نیت کریں، سوچیں، مشق کریں، اللہ والوں سے دعائیں کروائیں. اور میں نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ بہت اثر ڈالتا ہے جب کسی اہل دل کے ہاتھ میں اور کسی اہل نظر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیں اور ان سے اپنی اصلاح کا طریقہ جوڑ دیں، پھر دیکھیں ہماری نیتوں کی اصلاح کس طرح اللہ کرواتے ہیں اور کس طرح اس میں ترقی ہوتی ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہر کام چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، ظاہر میں دنیا کا وہ کام لگتا ہے لیکن حقیقت میں جب اس میں نیت شامل ہو جائے گی اللہ کی رضامندی کی، یقین کیجئے کہ وہ کام بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا اور اللہ کے یہاں وہ عبادت بنے گا. اور قیامت کے دن جب وہ عمل آپ کے نیکی کے ترازو میں رکھا جائے گا، آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ ہو یہ کام تو یہ تو دنیا کا کام تھا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تم نے میری رضا کی نیت کر دی تھی تو تمہارے دنیا کے کام کو میں نے دین کے کام میں تبدیل کر دیا، اس کو بھی دین بنا لیا ہے، اس کو بھی ثواب بنا لیا ہے. اور وہ آج تیرے نیکیوں کے ساتھ، تیری نماز کے ساتھ، تیرے قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ، تیری تسبیحات کے ساتھ، تیرے حج کے ساتھ، تیری زکوٰۃ کے ساتھ، تیرے عمرے کے ساتھ، تیرے ایک ایک نیکی کے عمل کے ساتھ آج یہ عمل بھی تولا جائے گا. اور صرف اس عمل کو تولا نہیں جائے گا، اس کے بدلے جنت کے بلند سے بلند تر درجے دیے جائیں گے. یاد رکھیے دو باتیں ہیں، ایک بات تو میں نے یہ کر دی اور اخیر میں ایک بات کہہ دوں، یاد رکھیے جنت میں جانا ایمان کی وجہ سے ہوگا، جنت میں جانا ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور جنت کے درجے جو بلند ہوں گے وہ نیکیوں کی وجہ سے ہوں گے، نیک اعمال کی وجہ سے ہوں گے. جنت میں جائیں گے ایمان کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے، ایمان کی وجہ سے. اور جنت میں جانے کے بعد جنت کے جو بلند درجے انسانوں کو ملنا شروع ہوں گے وہ اس کے نیکیوں کی وجہ سے ہے. تو جب یہ سارے عمل نیکی بنیں گے تو پھر اندازہ لگا لیجئے اللہ اس عمل کے بدلے جو جنت کے بلند درجے عطا کریں گے وہ کتنے بلند ہوں گے، ہماری وہم و گمان سے اور ہمارے ہوش سے اور ہمارے خیال سے بھی اونچے ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو کل کی مجلس میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. مختصر دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے، اس کی مجلس کو قبول فرمائیے، حضرت مولانا کی زندگی میں خوب برکت نصیب فرمائیے، ان کے علوم فیوز مواعظ حسنہ کی برکت سے ہم کو خوب مستفیض فرمائیے، ہمیں اخلاص کی دولت مالا مال فرمائیے، ہر کام خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اسی طرح ڈاکٹر زکریا صاحب کو، ڈاکٹر محمود صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن منگیرا صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. انہوں نے جو باتیں کہیں ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مدینہ مسجد کی حفاظت فرمائیے، کینیڈا میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے ان کو بچائیے، ہر طرح سے صحت اور تندرستی اور عافیت ان کو نصیب فرمائیے. اللہ کینیڈا کے ملک کی حفاظت فرمائیے،
وہاں کی تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے، وہاں کی یا اللہ مسلمانوں کی اسکولوں کی تبلیغ جماعت کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ وہاں کے ملک کی معیشت اور اکنامی کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ آپس میں محبت سے رہنا ان کے لیے مقدر فرمائیے، اور یا اللہ کینیڈا میں ہمارے حضرت کی قبر مبارک ہے، حضرت کی قبر پر اپنی خاص رحمتوں کی بارش برسائیے، حضرت کے درجات بے حساب بلند فرمائیے، یا اللہ حضرت کے سلسلہ کی مریدین مسترشدین کی حفاظت اور رہنمائی فرمائیے، یا اللہ ہماری اس کانفرنس کو بھی حضرت کی برکت سے قبول فرمائیے اور اس کے فوائد کو دور اور دیر تک قائم فرمائیے، اور یا اللہ کل کا جو باقی پروگرام ہے اس کو بھی کامیاب فرمائیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو کچھ کہا جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، مدینہ مسجد کی کمیٹی ہے، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، بھائی عرفان ہیں، محمد بھائی بھولیا ہیں، حافظ یامین ہیں، یا اللہ اور دوسرے حضرات ہیں، اللہ اسی طرح یہاں پر ہماری جو تفسیر رحیمی کی ویب سائٹ والے ہیں، بھائی احمد ہے، ظہیر ہے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور سب کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیے، اور اس میں جو ثواب ہے ان سب کے میزان حسنات میں فلیز فرمائیے اور پورا پورا ثواب سب کو نصیب فرمائیے۔ ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔